دوستو، اس تفصیلی جائزے میں ہم ان تاریخی ذرائع کی روشنی میں مکہ کے اس ابتدائی اور سچ کہوں تو انتہائی سخت دور کا مطالعہ کرنے والے ہیں جس نے ایک بالکل نئی تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب مکہ کی گلیوں میں صرف اور صرف طاقت، رتبے اور دولت کا راج تھا۔ کسی نئی سوچ یا عقیدے کو قبول کرنے کی تو دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ ہمارے ذرائع اس حوالات کو اتنے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا سیدھا سا مطلب تھا اپنی جان پر کھیل جانا۔ ابتدائی مسلمانوں کے لیے یہ واقعی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اجتماعی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آواز تھی جو مکہ کے پورے نظام کی جڑوں کو ہلا دینے والی تھی۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک نیا پیغام ابھرتا ہے، ایک تحریک کا ہراول دستہ۔ دیکھیے، اس انتہائی خوف اور خطرے کے باوجود یہ نیا پیغام خاموشی سے دبے پاؤں پھیلنے لگا۔ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں حضرت ابو بکر کا کردار انتہائی اہم بتایا جاتا ہے۔ ہمارا مواد واضح کرتا ہے کہ انہوں نے بالکل خاموشی سے لیکن زبردست انداز میں مکہ کی چند بہت نمایاں شخصیات کو اس تحریک کا حصہ بنایا، جیسے کہ عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہی ہستیاں ہیں جو بعد میں عشرہ مباشرہ کہلائیں، یعنی وہ 10 اہم ترین لوگ جنہیں جنت کی بشارت ملی۔ ان کی شمولیت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ نیا پیغام کتنی تیزی سے اور کتنے اپر لیول پر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہاں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، مخالفت کی معاشیات اور قریش کا خطرہ۔ آخر مسئلہ تھا کیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسی بڑی تبدیلی بنا کسی رکاوٹ کے تو آ نہیں سکتی تھی۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ اب سوچئے، ان 360 بتوں کا مطلب صرف مذہب نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا منافع بخش سالانہ کاروبار اور ایک انتہائی طاقتور سیاسی نظام تھا۔ قریش، جن کی قیادت عمرو بن ہشام کر رہا تھا، جسے اس مخالفت کی وجہ سے بعد میں ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا گیا، انہیں اس نئے پیغام سے اپنا وجود خطرے میں لگنے لگا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر لوگ ایک خدا کو ماننے لگے تو ان بتوں سے وابستہ ان کی ساری طاقت، رتبہ اور سرمایہ پل بھر میں مٹی میں مل جائے گا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو تھوڑا تکلیف دہ ہے، کمزوروں کو نشانہ بنانا، بزدلی کی حکمت عملی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قریش کو اتنا ہی خطرہ تھا تو انہوں نے سب کو ایک ساتھ نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ ہمارے ذرائع یہاں ان کی ایک بہت ہی سوچی سمجھی اور سچ کہوں تو بزدلانہ حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں مضبوط قبائلی تحفظ حاصل تھا، جیسے حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان۔ اگر قریش ان پر سیدھا ہاتھ ڈالتے تو شہر میں قبائلی بغاوت اور خانہ جنگی پھوٹ پڑتی۔ اس لیے انہوں نے دوسرے طبقے کا انتخاب کیا، غلام، یتیم اور وہ بے آسرا لوگ جن کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ قریش جانتے تھے کہ ان پر جتنا چاہیں ظلم کر لیں، کوئی ان کی حمایت میں تلوار نہیں نکالے گا۔ یہ طاقت کا انتہائی گھٹیا اور بزدلانہ استعمال تھا۔ اور اسی ظلم کے ماحول میں ابھرتا ہے ہمارا چوتھا حصہ، بلال کی ثابت قدمی، ایک ناقابل شکست روح۔ تاریخ کے سخت ترین دور میں حضرت بلال کا نام ایک عظیم مثال بن کر ابھرتا ہے۔ ایک حبشی غلام جو مکہ کے امیر ترین شخص امیہ ابن خلاف کی ملکیت تھے۔ جب انہوں نے نیا پیغام قبول کیا تو انہیں تپتی دوپہر میں جلاتی ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے۔ لیکن ذرائع سے لیا گیا یہ اقتباس دیکھیے جو بتاتا ہے کہ نتیجہ قریش کی توقعات کے بالکل الٹ نکلا۔ ظالم خود اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان لوگوں میں یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا ہے۔ وہ پوری طرح دنگ تھے کہ اتنے درد کے باوجود یہ لوگ ٹوٹ کیوں نہیں رہے۔ وہ ٹوٹ اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ اس تپتی ریت اور ان بھاری پتھروں کے نیچے سے تسلسل کے ساتھ صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ بلال کی عظیم ثابت قدمی تھی۔ یہ روحانی طاقت کا وہ مظاہرہ تھا جو جسمانی اذیت کو مات دے رہا تھا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قریش کی کسی بھی سزا یا خوف سے 1000 گنا زیادہ مضبوط تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے بلال کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے انہیں آزاد کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر اس معاشی لین دین کو دیکھیں تو ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ امیہ نے ان کی قیمت مانگی 70 اوقیہ سونا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً ادا کر دیا۔ جب امیہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم 1 درہم بھی دیتے تو میں اسے بیچ دیتا،
تو ابو بکر کا وہ تاریخی جواب تھا کہ وہ اس آزادی کے لیے 100 اوقیہ سونا بھی دینے کو تیار تھے۔ ہمارے حوالے اس واقعے کو دو بالکل الگ ذہنیاتوں کا موازنہ قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف امیہ کی نیچ لالچ ہے اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کا اپنے ساتھی کے لیے بے پناہ جذبہ قربانی۔ اور قربانی کے اس بات سے ہم آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، عظیم ترین قربانی، یسر کا خاندان۔ دیکھیے، مکہ میں ظلم کا نشانہ صرف اکیلے غلام نہیں تھے، عمار بن یاسر کا پورا خاندان وہاں حلیف تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی پشپناہی کرنے والا قبیلہ نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ابو جہل کے گہرے عتاب کا شکار ہوئے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اسلام کی سب سے پہلی شہید کسی میدان جنگ کی سپاہی نہیں تھی، بلکہ ایک اعلیٰ عمر کی خاتون اور ماں حضرت سمیہ بنت خیاط تھیں۔ تپتی دھوپ میں جب انہیں اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا تو ان کا صاف انکار تھا، اور اسی وقت ابو جہل نے انتہائی ظالمانہ انداز میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کے شوہر یاسر بھی اس اذیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے جان دے گئے۔ اس تحقیق کے مطابق یہ اس جد و جہد کا وہ نقطۂ عروج تھا جہاں ان ہستیوں نے اپنی جان تو دے دی پر اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اس بڑھتے ہوئے طوفان کے بعد وقت آیا چھٹے حصے کا، دارالارقم، ایک خفیہ پناہ گاہ۔ کھلے عام اس قتل و غارت اور شدید ظلم کے بعد حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ بقا کے لیے کسی خفیہ ٹھکانے کی سخت ضرورت تھی، ایک ایسی جگہ جہاں یہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اور تب سامنے آتا ہے دارالارقام۔ یہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب ایک نوجوان صحابی ارقم ابن ابی الارقم کا گھر تھا۔ یہ ٹھکانہ ابتدائی تحریک کا سب سے پہلا خفیہ مرکز بن گیا، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں یہ لوگ خوف کے سائے سے ہٹ کر بالکل آزادی سے جمع ہو سکتے تھے۔ اگر ہم اس تنظیم پر غور کریں تو اس خفیہ نیٹ ورک نے قریش کے ناک کے بالکل نیچے ایک زبردست نظام قائم کر لیا تھا۔ قدم در قدم کام ہوتا تھا۔ پہلا قدم دشمنوں اور جاسوسوں کی نظروں سے بچ کر جمع ہونا، دوسرا قدم وہاں نئی نازل ہونے والی آیات کو وصول کرنا، اور تیسرا قدم سب سے محفوظ ماحول میں خود پیغمبر سے براہ راست تعلیم حاصل کرنا۔ اس انتہائی بہترین پلاننگ نے اس تحریک کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اور جبکہ قریش بالکل بے خبر تھے، یہ نظام اندر ہی اندر مزید توانا ہوتا چلا گیا۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری اور 7ویں حصے پر، اکٹھا ہوتا طوفان، آگے کیا ہوگا؟ مان لیا کہ دارالارقم نے ایک عارضی سکون ضرور فراہم کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ پیغام اب مکہ کی حدوں کو پھلانگنے لگا تھا۔ اگر ہم اس سفر کی ٹائم لائن کو سرسری طور پر دیکھیں تو مرحلہ 1 میں دعوت دبے پاؤں پھیلی، مرحلہ 2 میں قریش کو معاشی خطرات کا احساس ہوا، جس کے نتیجے میں مرحلہ 3 اور 4 میں کھلے عام ظلم ہوا اور شہادتیں ہوئیں، اور بالآخر مرحلہ 5 میں دارالارقم کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ یہ کرونالوجی صاف بتاتی ہے کہ اب حالات تیزی سے مکہ کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، ایک بڑا طوفان اکٹھا ہو رہا تھا۔ اور اس پورے ارتقاء کے بعد ایک انتہائی بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب یہ تحریک دارالارقام کی دیواروں سے نکل کر دنیا کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارا سورس مٹیریل یہاں اشارہ دیتا ہے کہ جلد ہی مکہ کے 2 سب سے بڑے، ذہین اور طاقتور ذہن، جعفر ابن ابی طالب اور عمرو بن العاص، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ اور ہاں، ایک ایسے طاقتور ہستی بھی اس دین کا حصہ بننے والی ہے جس کے آنے سے قریش کا غرور ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ تو جب یہ عظیم ذہن اور طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو تاریخ کیا رخ اختیار کرے گی؟ یہ وہ دلچسپ سوال ہے جو اس مٹیریل کو سمجھنے کی پیاس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔